تو تجھے کمپنی سے پوچھنا پڑے گا. اگر کمپنی کہتی ہے میں نے تجھے ویسے ہی بھیج دیا انجوائے کرنے کے لیے تو کر لینا انجوائے یار. تو بعض دفعہ کمپنیاں اپنے ملازمین سے خوش ہو کے ویسے ہی بھیج دیتی ہے نا کہ یار چلو تم تھک گئے ہو انجوائے کرو جا کے, کرتے رہنا. اور اگر کسی کام سے بھیجا تو پوچھ تو صحیح. آپ کیا پوچھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بتاؤ آپ سے بڑا بے وقوف کوئی دنیا میں ہوگا؟ لیکن ہم سب یہی بہت بڑے بے وقوف ہیں. ہمیں بھیجا گیا ہے میرے بھائی, ہم خود بخود نہیں آئے ہیں, بھیجا گیا ہے ہمیں. ہم جب دنیا میں آئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا ہے, خود بخود پیدا نہیں ہوا. یہ ڈارون تو بکواس کر کے گیا, جھوٹ بول کے گیا. یہ وہ جو کہتا ہے نا یہ کائنات خود بخود چل رہی, ناممکن ہے. ایسا آٹومیٹیکلی ایسا خوبصورت نظام کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے. نیچر خود اتنی ذہین نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اتنا زبردست طریقے سے مینج کر لے کہ آنکھ جو بن رہی ہے وہ کھوپڑی میں جا کے فٹ ہو رہی ہے, ناک ادھر فٹ ہو رہی ہے, کان ادھر فٹ ہو رہے ہیں, زبان ادھر فٹ ہو رہی ہے. اور بھائی نیچر ارتقاء اور ایوولوشن کے نتیجے میں اتنا زبردست اپنے آپ کو مینج نہیں کر سکتی. پھر مرد پیدا ہو رہے ہیں, عورت پیدا ہو رہی ہے, دو الگ الگ جنس پیدا ہو رہی ہیں, دونوں کے ملاپ سے نسل چل رہی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا, ناممکن ہے. میں ایک جلدی سے مثال دیتا ہوں, بہت دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں لیکن یہ اس بیان کے لیے ضروری ہے. نئے نئے لوگ بیٹھے ہیں نا, دیکھو یہاں ایک گلاس رکھا ہوا ہے, میرا ہاتھ لگا گلاس ٹوٹ گیا. آپ نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا؟ میں جواب میں کہوں گا میں نے توڑا نہیں ہے, غلطی سے بولو نا, ٹوٹ گیا. بھائی میرا ہاتھ لگا تھا, میں بیان کر رہا تھا, وہ اتفاق سے ٹوٹ گیا. بات بالکل صحیح ہے یار, توڑا تھوڑی ہے. جب ٹوٹ گیا ہے تو ریزن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں توڑا, ٹوٹ گیا یار. ایک گلاس ٹوٹا ہوا پڑا تھا, میں آیا اور یوں کر کے رکھا, میں نے سمت بانڈ سے جوڑ کے لگا دیا. آپ کا مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا؟ آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا یہاں پہ ہم نے, آپ اتنا ٹائم لگا دیا یوں اٹھا کے اس کو سمت بانڈ لگا کے آپ جوڑ رہے ہو. کیا یار, یہ تو کسی کے بھی ذمہ لگا دیتے. اب میں کہوں یار جوڑا نہیں ہے, خود بخود جڑ گیا ہے, مان لو گے؟ ٹوٹنے میں تو مان رہے تھے, خود بخود ٹوٹ گیا, جڑنے میں کیوں نہیں مان رہے بھائی؟ اس لیے نہیں مان رہے کہ چیزیں آٹومیٹیکلی خود بخود ٹوٹتی ہیں, آٹومیٹیکلی جڑتی کہ خود بخود جڑ جائیں, یہ نہیں. بتاؤ گلاس کا جڑنا زیادہ مشکل ہے یا انسان کا جڑنا؟ گلاس تو سمپل ایک شیشے کا گلاس ہے, اس میں نہ آنکھیں ہیں, نہ کان ہے, نہ دھڑکنے والا دل ہے, نہ سوچنے والا دماغ ہے, نہ پلکیں ہیں, نہ بھویں ہیں, نہ دانت ہیں, نہ آنتے ہیں, سارا سیٹ اپ. پھر نہ مرد ہے نہ عورت ہے, اور پھر پیدائش کے ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنا, اور وہ دودھ بھی ایسا خاندانی کہ آج تک کوئی سائنسدان اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکے. اور پھر بچے کو کچھ نہیں پتا ہوتا, صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں کہاں سے اترے گا. یہ سارا پروسیس اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر بھی انسٹال خود بخود ہو گئے. تو میرے بھائی یہ گلاس نہیں جڑ سکتا. کروڑوں خربوں سال میں بھی میں اور آپ آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتے. ہم آئے نہیں, ہمیں بنایا گیا ہے. جب بنایا جاتا ہے تو میں نے اگر گلاس کو جوڑا ہے تو آپ پوچھیں گے کیوں جوڑا, تو میرے ذمے ہے بتانا کہ میں نے کیوں جوڑا. اگر میں نہیں بتاتا آپ مجھے بیان سے نکال دو گے, یار آپ کبھی یہ جوڑ رہے ہو, کبھی وہ جوڑ رہے ہو, کبھی لا کے پنکھا ٹھیک کر رہے ہو. مولانا آپ بیان کے لیے آئے ہو, آپ پنکھے ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہو یہاں پہ. ابے بھائی نہیں سمجھ میں آ رہی تو بتا دو, میں چلا جاتا ہوں یار. یہ ڈارون جو ہے نا بہت بڑا جھوٹ بول کے گیا ہے, فضول باتیں کر کے گیا ہے. خدا کی بغاوت یار ایک حد تک کرو نا, ایک حد تک کرو. تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کائنات کیسے بنی تو کچھ بھی بول دو گے. بھائی عدالت میں کیس چل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو جج صاحب میرے پیسے چوری ہوئے ہیں, کسی نے چوری کی ہیں. جج کہتا ہے کس پہ شک ہے تمہیں؟ آپ کہ پتہ ہی نہیں, لیکن کسی نے چوری کی ہیں. تو جج کہے تو منہ سے پھوٹ نہ کس پہ چوری کی ہیں, تو ہم بندہ لے کر آئیں گے نا. اب آپ کو کوئی بندہ مل نہیں رہا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو آپ نے کہا وسیم نے چوری کی ہیں, اور آپ نے قلابے ملائے کہ وسیم نے اس لیے چوری کی ہیں کہ وہ اتنی دور دراز کی لاجکیں نکال کے لے کر آئے کہ کیونکہ وسیم بے روزگار ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وسیم نے. تو جج کہے گا یہ بظاہر سے نہیں چلتا میرے بھائی, 2 گواہ لے کر آ یا ویڈیو ریکارڈنگ دکھا جس نے وسیم نے تالا توڑا ہو اور پیسے لے کے گیا ہو. آپ کہیں نہ میرے پاس گواہ ہیں, نہ میرے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے, نہ کوئی مضبوط قرائن ہے. شک اس لیے جا رہا ہے وسیم پر کیونکہ وہ بے روزگار ہے. تو جج کیس سنے گا, وسیم کو پکڑ کے اندر کرے گا؟ ایسا تو کوئی بھی بے روزگار ہو.
ڈارون نے یہی کام کیا ہے. اس کی کھوپڑی میں نہیں آیا کہ بھئی یہ خدا کیسے کن فیکن کی طاقت سے پیدا کر سکتا ہے. اب اس نے کہا کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کرو نا, کوئی نہ کوئی لاجک نکالو, کوئی سائنسی لاجک. تو کوئی کھوپڑی میں آ نہیں رہا تھا. اس کو لگا بندر انسان جیسا ہے. بندر کس جیسا لگ رہا تھا؟ اس نے کہا بہت ساری چیزوں میں ہمیں سملیرٹی نظر آتی ہے, ایک جیسے نظر آتے ہیں. اس نے کہا اصل میں لگتا ہے کہ یہ سب ایک ہی چیز کی, ان سب کی اصل ایک ہے. وہ ایک چیز تھی جس سے یہ اتنے حصوں میں ڈیوائڈ ہوتے چلے گئے. وہ بھائی اتنا بڑا سوال ہے کہ وہ ڈیوائڈ کا عمل ایسا خاندانی کہ اس سے گلاب کے پھول بن رہے ہیں, ان میں خوشبوئیں پیدا ہو رہی ہیں, اس سے خربوزے پیدا ہو رہے ہیں, اس سے تربوز پیدا ہو رہا ہے, اس سے آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو رہے ہیں کہ ایک گٹلی ڈالتے ہیں اس سے درخت نکلتا ہے, اس سے پودا نکلتا ہے, اس سے پھول پیدا ہوتے ہیں, پھول تتلیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں, نر مادہ کا ملاپ ہوتا ہے, اس سے ہزاروں آم دوبارہ پیدا ہو, پھر ہزاروں آم میں وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی. تو ڈارون کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے, تو اس نے ایک تھیوری پیش کر دی کہ ایسے ہوا ہوگا. ہمارے لوگوں نے اس تھیوری کو اپنا خدا اور اپنا باپ بنا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا. تو انسان خدا کی قسم نظریہ ارتقاء کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوا, ہو نہیں سکتا. ناممکن ہے کہ اتنی ایسی زبردست قسم کی ایک مخلوق پیدا ہو جائے اور وہ ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. نیچر اتنی خوبصورت نہیں ہے, نیچر کا کوئی دماغ تھوڑی ہے جو اپنے آپ کو ایسے منظم کر رہی ہے. وہ قدرتی طور پہ جو کام ہوتے ہیں نا, قدرتی طور پہ اتفاق سے چیزیں ٹوٹتی بہت ہیں, جڑتی نہیں ہیں. ایکسیڈنٹ ہوا, بندہ مر گیا, ہاتھ پاؤں ادھر ہے, کبھی دیکھا جڑ گیا؟ خربوں سال میں بھی نہیں جڑے گا بھائی وہ تو. اور پھر بندر سے اگر ہم انسان بنائے تو بیچ کی نسلیں کہاں گئیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر بندر کے نتیجے میں ہم انسان کا سفر کیا ہے تو ایک دم سے بندر سے کیوں بن گیا؟ بیچ میں کچھ بندر اور انسان کے بیچ میں ہونے چاہیے تھے, کچھ اس بیچ کے اور انسان کے بیچ میں ہونے چاہیے تھے. جب ایک پورا قافلہ رائون کے اجتماع میں جا رہا ہے, کچھ 1 گھنٹہ پہلے نکلیں, کچھ 1 گھنٹہ بعد نکلیں, تو کچھ حیدرآباد پہنچیں گے, کچھ ملتان پہنچیں گے, کچھ رائون پہنچ چکے ہوں گے. یہی ہوگا نا. ایسا تو نہیں کہ پوری کروڑوں کی نسل اچانک رائون پہنچ گئی, حالانکہ سب کے فاصلے الگ الگ ہیں. تو کیسا ارتقاء ہے یار کہ بندر سے ڈائریکٹ وسیم بھائی بن گئے. درمیان میں کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے جی, تو آدھا بندر ہو آدھا کیا ہو, انسان ہو, آدھی دم ہو آدھی نہیں ہو. دم ایک دم مارکیٹ سے شارٹ کیے ڈارون نے. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں, یا تو دم دو بھائی ہمیں جو تم نے شارٹ کیے, ہمیں دم کے پیسے چاہیے. تو یہ سب بکواس ہے, یہ جو سائنس کے نام پہ آپ کو الو بنایا جا رہا ہے. اور خوب سمجھ لو, اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے, لیکن سائنس سے کوئی بات ثابت ہونی چاہیے. ڈارون کی تھیوری یہ تھیوری ہے, یہ تحقیق نہیں ہے, یہ ثابت شدہ نظریہ نہیں ہے, ایک ہوائی بات ہے. اس ہوائی بات کے پیچھے آپ قرآن و سنت کو, خدا کا انکار مت کرو. اس ہوائی بات کے پیچھے خدا نہیں چھوڑے گا تمہیں. اللہ کہے گا تمہیں بنانے والا نظر نہیں آ رہا, تو تم نے ایویں ہی فرض کر لیا کہ جی بندر سے بنے ہم. یہ بولو بھائی, کوئی ہے جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا, جو ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے, آسمان سے بارشیں برساتا ہے, زمین سے تناور درخت پیدا کرتا ہے. اللہ نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کے کمالات تو نظر آ رہے ہیں. کمال صاحب کمال کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک کھلاڑی آخری بال پہ چھکا مار دے, ہم اس کو صاحب کمال سمجھتے ہیں نا. ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ آٹومیٹیکلی چھکا لگ گیا ہے جی بھائی, اس کے لیے تو بہت ایکسپرٹ بیٹسمین ہونا چاہیے. تو اللہ کے کمالات اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں. اس نے شہد کی مکھی میں کی چھوٹی سی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. اللہ کہتے ہیں انسان کا خود بخود بننا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ شہد کی چھوٹی سی مکھی خود بخود نہیں بن سکتی. یہ تیرے رب نے اس کے دماغ میں نا یہ پیغام ڈالا ہے کہ پھلوں کے رس کو چوسنا اور لمبے لمبے فاصلے طے کرنا, راستہ نہ بھولنا, اور پورا ایک مینجمنٹ ہے. ایک ملکہ مکھی ہے, مزدور مکھیاں ہیں, نر مکھیاں ہیں, مادہ مکھیاں ہیں. نر مکھیوں کی آبادی بڑھتی ہے, مادہ مکھیاں کچھ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے, تاکہ یہ شہد کے چھتے کا ماحول خراب نہ کریں. جیسے پارک کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, فیملی کے بغیر نہ آئیے, چھڑا چھاٹ گھسے گا اندر جا کے چھیڑ چھاڑ کرے گا, اس کو باہر بھگا دیتے ہیں. یہ تو آج انسان نے سیکھا ہے. شہد کی مکھیوں میں پہلے سے یہ کہ بھئی نر کی اتنی تعداد ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نر پیدا ہو گئے انہیں کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے. وہ ماحول خراب کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. وہ شادیاں تو ان کی ہوتی نہیں, 4 شادیاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟
تو یہ پورا ایک سسٹم ہے میرے بھائی, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. تو پہلا اپنا نظریہ درست کرو, ہم خود سے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بھیجا ہے. اور خدا کی قسم کسی کمپنی نے کسی کو بزنس کلاس کا ٹکٹ دے کے نیو یارک میں بڑا اچھا ہوٹل بک کرا کے اتنا پروٹوکول نہیں دیا, اس سے کروڑا گنا زیادہ ہمارے رب نے ہمیں پروٹوکول دیا ہے. ہم جب پیدا ہوتے ہیں نا, ایک بے انتہا محبت کرنے والی ماں ہمیں ملتی ہے پیدائش کے وقت. یہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ ہم درختوں پہ بھی اگ سکتے تھے خربوزے اور تربوز کی طرح. خدا نے انسان کو ایسی عزت دی ہے, ایسی عزت. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, قرآن کہتا ہے میں نے بنی آدم کو بہت پروٹوکول دیا ہے. ایک ہوتا ہے اکرام, ایک ہے تکریم. تکریم اکرام سے اوپر کی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں اکرام نہیں کیا, انسانی کی میں نے تکریم کی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, غلیظ پانی سے پیدا کیا میں نے, لیکن ایسا پروٹوکول دیا کہ جب پیدا ہوا تو دو خاندان تھے, ددیال اور ننیال. اس کو محبت مل رہی ہے, دو خاندانوں میں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. صرف فیملی پلاننگ والے پریشان ہوتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے, غربت, لیکن خدا بھی خوش ہوتا ہے, حکم دیتا ہے عقیقہ کرو, بکرے کاٹو اور مٹھائیاں بانٹو اور خوشی مناؤ, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں. تو کیسا عزت ملتی ہے نا انسان کو, ددیال بھی خوش اور ننیال بھی. ایسے بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا میری پیدائش پہ اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اور قرآن کہتا ہے جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, نسباً وصہرا, ایک اور خاندان ملتا ہے جس کو سسرال کہا جاتا ہے. وہاں بھی عزت ہوتی ہے انسان کی. آپ کسی کے گھر جاؤ, ابھی تک آپ کا رشتہ نہیں ہوا, ایک دو دفعہ جاؤ گے نا پولیس بلوا لیں گے لوگ, یہ بندہ ان نون بندہ ہے, ایس ایچ او صاحب ہمارے محلے میں گلی کے نکڑ پہ بار بار گھوم رہا ہے, وہیں آپ کا رشتہ ہو جائے, فون کر کے پوچھیں گے بیٹا آپ نے آنا ہی چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بیٹا آپ نے ہمارے ہاں, تو بولو کیا ہو گیا, مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کو پوچھتا ہی نہیں کوئی. پوچھتے ہیں نا, کیسی عزت ملتی ہے. اور دمادوں کے نخرے دیکھو, گئے پہلے آپ اجنبی تھے, گئے چائے کا پوچھ لیا تو آپ احسان مانتے ہو, یار ہمیں جانتے نہیں پھر بھی ہمیں چائے پلا رہے ہیں. جب داماد بن گئے, گئے چائے کا نہ پوچھا تو آپ کے دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے, یار میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس گھر کے اندر, میں جب آتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. پھر وہ سارا نزلہ بیگم پہ اتارتا ہے. جیسے بغیرت داماد بننے کی کوشش نہ کیا کرو, سمجھ رہے ہو. سسرال پوچھے ٹھیک ہے, نہیں مجھے بھاڑ میں جائے یار, اپنا گھر بساؤ. یہ کہ گھٹیا نیچ حرکتیں جو ہے نا, یہ دامادوں پہ سوٹ نہیں کرتی کہ مجھے پوچھا نہیں ہے, یہ بہت ہی بری. ایک صاحب نے مجھے آ کے شکایت کی, میں جب سسرال جاتا ہوں مجھے پوچھتے ہیں, میں نے کہا چار دفعہ یہاں سے فضول آدمی ہمیں خراب کرا, تیرا سسرال تجھے پوچھتا نہیں, تو جا پوچھ لے. ٹھیک ہے نہیں پوچھا تو تیرا کیا لینا دینا یار ان سے. عزت کر اپنے ساس سسر کی, تو پوچھ لیا کر کہ میں آنٹی آپ کے لیے چائے بنا دوں, اپنے گھر سے دودھ لے کر آ جاؤں, میں بنا دوں آپ کے لیے. ایسا نہ اس کو غصہ ہو کہ میرے گھر کے دودھ کی بنا رہا ہے. تو اپنی سوچ نا تھوڑی سی کیا کر لو. یہ جو ہے نا, یہ عورتوں پہ اچھی لگتی ہیں چیزیں, مردوں پہ اچھی, ہر عورت پہ بھی اچھی نہیں لگتی. بعض عورتیں فسادی ہوتی ہیں, ان کی بات کرو جو بیان نہیں سن رہی. تو مجھے نہیں پوچھا, مجھے یہ بچکانا حرکتیں ہیں یہ. آپ اپنا گھر حساب کتاب رکھو, ساس سسر سے ملو, السلام علیکم, بہت خوشی ہے آپ سے مل کے, آپ میرے والدین کی طرح, کوئی کام ہو تو بتائیے گا, اچھا میں چلتا ہوں, بس اتنا کافی. ویسے بھی سسرال کو زیادہ اس زمانے میں کیمرے میرے بھی چھاؤں میں آئیں گے, بیٹھ گے انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں بات کروں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, خدا نے انسان کو عزت دی. امریکہ بھیج رہا ہے نا آپ کو بزنس کلاس میں, اور آپ پوچھ ہی رہے کہ مجھے کیوں بھیجا. تو اللہ تو اس سے بھی زیادہ آپ کو پروٹوکول دے رہا ہے. اس نے پیدا کیا, ایک ماں کی محبت دی اس نے, ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئے. کیسا روتی ہے آپ کے لیے, 24 گھنٹے کی ٹینشن دیتا ہے بچہ ماں کو. 24 گھنٹے, ایک سیکنڈ کے لیے دائیں بائیں نہیں ہو سکتی. مجھے پتا بھی نہیں تھا, آپ کو پتا بھی نہیں تھا, ہمارے بچپن میں خدا ہمارے لیے کیسا انتظام کر کے گیا ہے, کیسا انتظام کیا تھا اس نے ہمارے لیے, ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا. لیکن ہم پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں. ماں کی محبت بھی مل رہی ہے, باپ کا سایہ بھی مل رہا ہے. گیس بجلی کے بل کون بھر رہا ہے؟ تمہارا باپ بھر رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا, جب بس ہم جب کہتے ہیں نا کہیں بل زیادہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بل تیرا باپ بھرے گا, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو ہمارا باپ آلریڈی پہلے سے بھر رہا تھا. وہ ہمیں باپ کی محبت ملی. انگریز تو اس محبت سے محروم ہو گئے ہیں بیچارے. نہ ماں کی ممتا مل رہی ہے, کسی کو مل رہی ہے, کسی کو نہیں مل رہی, اور باپ کی بپتا سے تو آدھی آبادی محروم ہو گئی ہے.
وہ محروم ہو گئے. شارٹ مارکیٹ سے. ڈاروین نے نظریہ ہی ایسا پیش کیا نا, خدا کو جب زندگیوں سے نکالا تو خدا کا ریلیشن گیا. خدا کی وجہ سے بہت سے رشتے وجود میں آتے تھے. تو انسان جب بندر کی پیداوار ہے تو بندر کا باپ ہوتا ہے؟ ابے کیا ہو گیا, بندر کا تھوڑی باپ ہوتا ہے. انگریزوں نے کہا یار باپ ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں. ایکچولی کر کے انہوں نے باپ ہی کو نکال دیا مارکیٹ سے. کسی کے یہاں ہوتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, بعض لوگوں کے یہاں ہوتے ہیں, لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ. میں اکثر بتاتا ہوں, آپ کے یہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے ہے آپ کی بیٹی کا, آپ پوچھیں گے بیٹا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں, آپ بولے میرے ابا ہیں, آپ سمجھو کہ شاید انتقال ہو گیا ہے نا, یا گم ہو گئے ہیں. تو بیٹا کہیں گم ہو گئے ہیں, انتقال ہو گیا, نہیں ہم لوگ کے یہاں ہوتے ہی نہیں ہے. آپ تھپڑ مار کے نکالا, دفعہ یہاں سے. تو کتنا بڑا پیدا ہو گیا یار اس سے. تو ان لوگ کیا ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہوتے ہیں نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں. ہونے میں بھی اولڈ ہاؤس میں ہی جانا ہے بیچانے نے بڑھاپے میں. تو یہ خدا کو مارکیٹ سے جب نکالا نا, تو مارکیٹ سے ابا گیا, اماں بھی گئی. اماں پالتی ہے, 18 سال کے بعد بیٹی اماں کو ٹاٹا کر کے چلی جاتی ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. اور 18 سال سے پہلے بھی اماں بیٹی لگ رہی ہوتی ہے, اور بیٹی کیا لگ رہی ہوتی ہے, اماں. نہ ڈانٹ سکتی ہے نہ مار سکتی ہے اس کو. ڈانٹو تو پولیس کا کیس بنتا ہے, ہاتھ تھپڑ لگا. ہم تو پٹے ہیں اماں سے, چمٹوں سے پٹے ہیں ہم تو بھائی, احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے. ابا کو بتاتے اماں نے مارا ہے تو 2 تھپڑ ابا سے بھی لگ جاتے ہیں ہم. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہم سمجھتے ہیں اماں کا حق ہے یار, جس اماں نے اتنا کھلایا پلایا, 2 چانٹے تو بنتے ہیں نا روز. 2 چانٹے اگر گریوی میں بھی اماں لگا دے, اب لگانا نہ شروع کر دے کہیں بلا وجہ اپنے بچوں کو. اخلاق اصل چیز تو اخلاق ہی ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ بچے کو یہی چاہیے کہ اماں نے مار دیا ابا نے مار دیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب یہ چیزیں تو آپ کو اللہ سکھائے گا نا کہ ماں باپ کا احترام کرو. مارنا کوٹنا نہ شروع کر دیں, یہ غلط ہے. بچوں کے مار سے بگڑنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, سدھرنے کا کم ہوتا ہے. اصل یہی ہے کہ محبت سے سمجھائیں. کبھی کبھار چلو نہیں باز آ رہا تو پھر ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکالنا پڑتا ہے, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے.